بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلائیں، اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں، اپنی بیٹیوں کو امپاورڈ کریں. جب آپ اپنی بیٹیوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بیٹیاں کہیں پہ بھی وائلنس کا شکار نہیں ہوں گی. چلو جی، مرد پہلے کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد خواتین کھانا کھائیں گی. اچھا، اب جب خواتین کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو پتہ چلا کھانا تھوڑا رہ گیا، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ 2 گلاس پانی ڈالا جائے گا اور اس کو پھر اور پکایا جائے گا اور پھر کھلایا جائے گا. ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو کیا کھلایا؟ پانی اور روٹی کھلائی، ٹھیک ہے. لیکن ہر سال بچے کون پیدا کرتا ہے؟ عورت پیدا کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ رات میں 1 گلاس بھر کے دودھ کس کو دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. جب اگر بچیاں بیمار پڑ جائیں یا عورتیں بیمار پڑ جائیں تو دیسی نسخے بتائے جاتے ہیں گھریلو، اچھا یہ کھلا دو، وہ کھلا دو، وہ کھلا دو. لیکن جیسے ہی بیٹے یا شوہر یا گھر کے کوئی بھی مرد بیمار پڑتے ہیں تو انہیں فوری جو ہے نا وہ ہاسپٹل کے لیے جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے. اس کو فلاں. السلام علیکم، میرا نام علیزہ علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک ود علیزہ. جیسا میں آپ سب کو بتا چکی ہوں کہ میں ایک ایسی جرنی سٹارٹ کرنے والی ہوں جس میں بات کروں گی وومنس رائٹس پہ، وومن ہراسمنٹ پہ، جو وہ ہراسمنٹ فیس کرتی ہے اور ہم اسے کیسے اپنی سوسائٹی میں اس کی اویئرنیس دے سکتے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں عورت فاؤنڈیشن میں. پاکستان میں عورت فاؤنڈیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہے، وومنس کو ان کی لیجسلیشن لاز کے حوالے سے بتاتی ہے. تو اس جرنی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اویئرنیس دینے سے پہلے لوگوں کو، ہم سب کو یہ آئیڈیا ہو کہ اگر ایک وومن ہراسمنٹ فیس کر رہی ہے، اگر ایک وومن وائلنس فیس کر رہی ہے گھر میں، تو وائلنس فیس کرنے کے بعد وہ کہاں جائے، وائلنس فیس کرنے کے بعد وہ کس لا کے حوالے سے کس طرح سے اپنی مدد کر سکتی ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور میں اس وقت عورت فاؤنڈیشن میں پروگرام مینیجر کے طور پر جو کام کر رہی ہیں میم ملکہ، ان سے بات کرتے ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں. جانیں گے کہ وومنس کے رائٹس کیا ہیں اور ہم ان رائٹس کو کیسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں میم ملکہ. السلام علیکم میم، کیسے ہیں آپ؟ میم تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا اور پرمیشن دی یہاں آنے کی اور فاؤنڈیشن کو وزٹ کرنے کی. اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. نہیں، ہم تو اسٹوڈنٹ کو ویسے ہی بہت انکریج کرتے ہیں تاکہ وہ آئیں، اپنی جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے حوالے سے ان چیزوں کو وہ آگے بڑھائیں. کیونکہ یوتھ کو ہم سمجھتے ہیں جتنا ہم ان کو امپاورڈ کریں گے وہ آگے جا کے کل ہمارے ہی کام آئے گا. بالکل. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کی، وومنس جو ہراسمنٹ فیس کرتی ہے ان کے کیا لاس ہیں ہماری سوسائٹی میں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وومنس جو وائلنس فیس کرتی ہے، وومنس جو ہراسمنٹ فیس کر رہی ہیں، ہماری سوسائٹی میں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجہ ہے وہ نالج کا نہ ہونا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں لیجسلیشن جو ہے وہ بہت مشکل سے اور بہت دیر میں ہوئی ہے. جیسے اگر ہم بات کریں ڈومیسٹک وائلنس کے لا کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہے عورت فاؤنڈیشن نے کوئی 10 سے 15 سال تک جو ہے وہ بڑی جدوجہد کی اور بڑی ہم نے جو ہے وہ ہر سال ہم ایک رپورٹ نکالتے تھے وائلنس اگینسٹ ویمن کے نام سے، اور وہ ہم اپنی پارلیمنٹیرین کے ساتھ شیئر کرتے تھے کہ دیکھیں یہ اتنی خواتین ہمارے ملک میں جو ہے وہ کسی نہ کسی نام کے حوالے سے، جیسے کاروباری کے حوالے سے، یا کسی نے سوسائڈ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، تو اس حوالے سے وہ ماری گئی تھی. تو یہ لیکن کوئی قانون نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری جو ہے وہ لیجسلیشن ہوئی ہے. سندھ اسمبلی واحد اسمبلی ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی جس نے بہت پروگریسو لیول پر جا کے جو ہے وہ لیجسلیشن کی، اسپیشلی عورتوں کے حوالے سے. اور سندھ میں ہی سب سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس کا لا 8 مارچ 2013 کو جو ہے وہ پاس ہوا. ہمارے یہاں کم عمری کی شادی کے حوالے سے قانون پاس ہوا ہے 8 مارچ، یہ اپریل 2014 میں پاس ہوا کہ اگر اب کوئی 18 سال سے کم عمر بچی یا بچے کی شادی کرے گا تو وہ قانوناً جرم ہے. قاضی کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. جو نکاح کے گواہ ہوں گے اس وقت ان کو بھی سزا ملے گی اور دونوں کے پیرنٹس کو بھی سزا ملے گی اور جرمانہ بھی اس پہ ہوگا. اسی طرح ہمارے یہاں جو ہے وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے جنوری 2010 میں یہ قانون بنا اور آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے. پھر ہمارے یہاں سندھ میں سوری ٹو انٹرپٹ، بٹ ہمارے ہاں جو وومنس ہراسمنٹ فیس کرتی ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتی، ایون کہ ان کے پیرنٹس نہیں جانتے کہ کون سے لاز ہماری سوسائٹی میں بنے ہوئے. وہ چپ ہو جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، سہم جاتی ہیں، اس چیز پہ آواز نہیں اٹھاتی. تو ہم نے یہی لوگوں کو بتانا ہے یہی کہ ہراسمنٹ کے متعلق کون کون سے لاز ہماری سوسائٹی میں بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی فیس کر رہی ہے تو وہ آگے کیسے ایکشن. ہاں دیکھیں نا کہ قانون اتنی دیر میں بنے ہیں
تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اویئرنیس ابھی اس طرح نہیں ہوئی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جنوری 2010 میں جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے قانون بنا کہ کام کی جگہ پر کہیں پہ بھی کوئی میل اور فیمیل ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر اگر کسی کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہوتا ہے تو ایک تو پہلے وہاں پر ایک 3 رکنی کمیٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ 3 رکنی کمیٹی میں ایک خاتون کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے, جو ضابطہ اخلاق ہے, وہ اس دفتر میں یا فیکٹری میں یا کہیں پہ بھی وہ ایسی جگہ آویزہ ہونا چاہیے جہاں پر جو امپلائی آنے والے ہیں وہ واضح طور پہ وہ پڑھ سکیں, اور اس کے ساتھ ہی جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے نام واضح طور پہ لکھے ہونے چاہیے, ان کے فون نمبر لکھے ہوئے ہونے چاہیے, تاکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو وہ ان کو درخواست تحریری طور پر دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں سندھ آمبسٹ پرسن بھی موجود ہیں جو یہاں پہ جسٹس شاہ نواز طارق صاحب ہیں, جس کو دیکھتے ہیں, اور یہ دفتر جو ہے وہ ایف ٹی سی بلڈنگ کے بالکل جسٹ اپوزٹ ہے. اگر آپ لوگ وہاں پر وزٹ بھی کرنا چاہیں تو وزٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, وہاں پر آپ جو ہے نا اپنی درخواست دے سکتے ہیں. وہاں پہ لائر بھی موجود ہیں جو آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گی. اچھا, ہمارے یہاں یہ جو ہمارا ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو قانون ہے, اسی کے اندر جو ہے نا وہ ایک شک کا اضافہ کیا گیا ہے جو ہے 509 جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے, اس کے اندر ایک شک کا اضافہ کیا گیا. اگر کسی بھی پبلک پلیس پہ کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہوتا ہے تو وہ 509 کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا سکتی ہے. یونیورسٹی کالجز میں جب اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی ہراسمنٹ ہو رہا ہے, کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے, کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کے بتائیں. میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ پیرنٹس بھی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اسپیشلی بہت زیادہ سپورٹ کریں اور ان کی اس بات کو بالکل اس طرح رد نہ کریں کہ اگر انہوں نے راستے میں ہونے والے کسی بھی ہراسمنٹ کو گھر میں آ کے شیئر کیا ہے تو آپ کہیں کہ اچھا بھائی یہ اب تو تم برداشت نہیں کر سکتی یہ ساری چیزیں, تو تم ایسا کرو گھر میں بیٹھ جاؤ, اب تم پڑھائی چھوڑ دو, اب ہم تمہارے پیچھے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں یہ سب کچھ کرنے. تو آپ جب تک مضبوط نہیں بنائیں گے اپنی بیٹیوں کو تو وہ باہر اس طرح کے جو بھیڑیے ہیں ان کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسا ہی ہے, بہت سارے فیملیز ایسی ہیں جو کہ اپنی وومن اپنی بیٹیوں کو جب وہ ہراسمنٹ فیس کر کے آتی ہیں تو انہیں گھر بٹھا لیتے ہیں کہ اب آپ نے تمہیں باہر نہیں جانا, تم منحوس ہو, یا ایسا بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. سو یہ تو ہو گئی کہ اب وجوہات وومنس کیسے فیس کرتی ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وومنس کے کون کون سے رائٹس ہیں ہماری سوسائٹی. وومنس کو خود نہیں پتا, لڑکیوں کو نہیں پتا کہ ہمارے کون سے رائٹس ہیں اور ہمیں اس پہ آواز کیسے اٹھانی ہے, اور جو کہ وہ قانون کی حیثیت سے کون سے ہیں. تو آپ اگر تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کیونکہ آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, تو اگر آپ تھوڑا سا وہ بتا دیں. دیکھیے, بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں وہ تو دونوں کے لیے ہیں, لڑکیوں کے لیے بھی ہیں لڑکوں کے لیے بھی ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کی بات ہے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے اچھا لڑکے کو پڑھا دیں کیونکہ لڑکی کو وہ تو دوسرے کے گھر چلی جائے گی. لیکن اگر ہر والدین یہی سوچیں گے کہ لڑکی تو دوسرے کے گھر چلی جائے گی, اسے زیادہ نہ پڑھائیں, تو ہم یہ بھی تو سوچیں کہ جب اگر ہمارے گھر میں کوئی بہو آئے گی تو وہ بھی کم پڑھی لکھی ہوگی. اگر ہر والدین یہ سوچیں گے کہ ہاں جی ہماری بیٹیاں اچھی تعلیم یافتہ ہوں, اچھی پڑھی ہوئی ہوں, ان کے پاس ڈگریاں ہوں مختلف, اور وہ اس ڈگریوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنے پروفیشن میں آگے بھی بڑھے, تو ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بہویں بھی ایسے ہی پڑھی لکھی تعلیم یافتہ آ جائیں. تو جو ہمارے ہاں جو لڑکوں کے لیے رائٹس ہیں وہی بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ لڑکیوں کے لیے بھی ہیں. اکثر آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب اگر بچیاں بیمار پڑ جائیں یا عورتیں بیمار پڑ جائیں تو دیسی نسخے بتائے جاتے ہیں گھریلو کہ اچھا یہ کھلا دو, وہ کھلا دو, وہ کھلا دو. لیکن جیسے ہی بیٹے یا شوہر یا گھر کے کوئی بھی مرد بیمار پڑتے ہیں تو انہیں فوری جو ہے نا وہ ہاسپٹل کے لیے جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے, اچھا اس کو فلاں ہاسپٹل میں دکھا دو, فلاں دکھا دو. تو ہم انہی رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم اسی آزادی کی بات کرتے ہیں. ایکویلٹی نہیں ہے ایکچولی. ہمارے جو گھر ہیں وہاں پہ بھی کھانا ہے, گوشت بنا ہے تو بیٹے کو یہ دے دو. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہی جب ہم اپنی اس میں ٹریننگ میں اور اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اگر گوشت بنتا ہے یا سالن, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ سالن بھی بنے, تو گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو اس میں سے پتا چل رہا ہے کہ مرد پہلے کھانا کھائیں گے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد خواتین کھانا کھائیں گی. اچھا اب جب خواتین کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو پتا چلا کھانا تھوڑا رہ گیا, تو اس میں کیا کیا جائے گا, 2 گلاس پانی ڈالا جائے گا اور اس کو پھر اور پکایا جائے گا اور وہ کھلایا جائے گا. تو ہم اپنی اکثر میٹنگ میں ورک شاپ میں جب بات کرتے ہیں جہاں دونوں لوگ ہوتے ہیں, وہاں میل بھی ہوتی ہے اور فیمیل بھی ہوتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنی خواتین کو کیا کھلایا, پانی اور روٹی کھلائی, ٹھیک ہے. لیکن ہر سال بچے کون پیدا کرتا ہے, عورت پیدا کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ رات میں 1 گلاس بھر کے دودھ کس کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے,
لیکن بچے ہم کس سے؟ عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بہوؤں سے پیدا کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب ہم تربیت کر رہے ہو اپنی بیٹی یا بیٹے کی، تو ہمیں دونوں کی تربیت ایکول کرنی چاہیے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، یا وہ صحت کے حوالے سے ہو، یا وہ خوراک کے حوالے سے ہو، یا ان کے کہیں آنے جانے کے حوالے سے ہو. تھینک یو سو مچ میم. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان اویئرنیس میری اس جرنی کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ان لاز کی، وومنس کے جو رائٹس ہیں، اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے تھرو جتنی ٹور فاؤنڈیشن کی جرنی رہی ہے، جتنا بھی انہوں نے عورتوں کے لیے کام کیا ہے، آپ تک اس کی اویئرنیس پہنچ رہی ہوگی. آپ کو جو لاز نہیں پتا تھے، ہوپ کہ آپ کو وہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اگر ایک وومن ہراسمنٹ فیس کر رہی ہے، سو اس کے کرنے کے بعد وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے، کیا قانون کی کون کون سے لاز ہیں. سو تھینک یو سو مچ میم ملکہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو بہت اویئرنیس حاصل کی ہوگی. جو آپ کے مائنڈ میں انفارمیشن نہیں تھی پہلے سے، وہ آپ نے لی ہوگی. نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وہ ٹائم میرے لیے نکالا، اور میری اس ایکسپیرینس کو، اور جو جدوجہد رہی عورت فاؤنڈیشن کی 38 ایئرس کی، اس کو آپ نے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی. میں نے جن قوانین کے حوالے سے بات کی، یہ قوانین موجود نہیں تھے، بلکہ عورت فاؤنڈیشن اور جو دوسری عورتوں کی تنظیمیں تھیں، ان کی جدوجہد کی وجہ سے یہ قوانین جو ہیں وہ اسمبلی نے پاس کیے. میں یہاں پہ اپنی بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلائیں، اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں، اپنی بیٹیوں کو امپاورڈ کریں. جب آپ اپنی بیٹیوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بیٹیاں کہیں پہ بھی وائلنس کا شکار نہیں ہوں گی. سو اف یو لائک دس پوڈ کاسٹ، پلیز لائک دس ویڈیو، ٹو کامنٹ، تاکہ مجھے آپ لوگوں کے آئیڈیاز پتہ چلیں. اینڈ آج سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.